قول اللہ عز وجل محلقۃ وغیر محلقۃ، نہیں محلقہ نہیں، مخلقۃ، مخلقۃ، اللہ کا فرمان مخلقۃ وغیر مخلقۃ، مخلقہ، مخلقہ کسے کہتے ہیں؟ مخلقہ قرآن میں آتا ہے نا، یا ایھا الناس، سورہ حج میں، یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفہ ثم من علقہ ثم من مضغہ مخلقۃ وغیر مخلقۃ۔ مخلقہ کہتے ہیں پہلے ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں جب عورت حاملہ ہوتی ہے تو پہلے کیا ہوتا ہے؟ نطفہ، پھر نطفہ سے کیا بن جاتا ہے؟ علقہ، جی، پھر علقہ سے مضغہ، پھر مضغہ سے مخلقہ۔ مضغہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بوٹی، ایسی بوٹی مخلقہ جس کی ماں کے پیٹ میں شکل بن جائے، ٹھیک ہے، ہاتھ لگ جائیں، ہاں جی، پاؤں لگ جائیں، ناک لگ جائے ماں کے پیٹ میں، کان لگ جائیں، بچہ ہے، بچی ہے، مخلقہ جس کی ماں کے پیٹ میں شکل بن جائے، شکل والا، وغیر مخلقہ، اور جس کی شکل نہ بنے۔ مخلقہ جس کی بن جائے، غیر مخلقہ جو غیر مخلقہ ہو، ہاں جی، بے شکلہ جس کی شکل نہ بنے۔ اچھا، امام صاحب یہ باب لا رہے ہیں، باب قول اللہ مخلقۃ وغیر مخلقہ۔ کتاب ہے کتاب الحیض، بظاہر تو کتاب کے ساتھ اس باب کا دور کا بھی تعلق نہیں۔ کیوں جی، کوئی تعلق نظر آ رہا ہے؟ اچھا ہے، چلے گا، اچھی بات ہے، بتائیں، آپ کی زیادت کا پتہ چل جائے گا ماشاءاللہ۔ ہاں جی، کیا تعلق ہے؟ بولے بولے، بالکل آپ قریب قریب پہنچ گئے۔ میں دسا استاد جی بالکل دسو۔ جو حیض کا پانی ہوتا ہے وہ بچے کی غذا ہوتی ہے۔ چھوڑ دو یار، ایسی عجیب باتیں نہ کیا کرے۔ پیٹ کے اندر نہیں وہ کہتے ہیں نا، مردہ جی تو بولتا ہے کفن ہی پاٹتا ہے۔ مخلقہ میں بتاتا ہوں، میں بتا دوں؟ عبداللہ صاحب بتا دو، اجازت ہے مجھے؟ جی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے کمال کا حافظہ دیا۔ بظاہر اس باب کا کوئی ہمیں تعلق نظر نہیں آ رہا کتاب الحیض کے ساتھ۔ امام صاحب یہ باب لا کے، شاہ جی قابل غور ہے، امام صاحب یہ باب لا کے مخلقہ وغیر مخلقہ یہ مسئلہ نکال رہے ہیں کہ جب عورت حیضہ ہو جاتی ہے تو اس نے نماز نہیں پڑھنی، حیض کے بعد یعنی جب طور کی حالت میں ہو تو تب نماز پڑھنی ہے۔ اگر عورت حاملہ ہو جائے، حمل کے بعد عورت کو بلیڈنگ شروع ہو جائے تو پھر نماز پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی؟ ہاں جی، آپ کو پتہ ہے پہلے اس مسئلے کا؟ نہیں نہیں، بس یہی آپ کہہ رہے ہیں نا کہ نہیں پڑھنی، پتہ تو کوئی نہیں نا، آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ امام صاحب آپ کو دلیل دے رہے ہیں۔ امام صاحب کا کتنا ہم پہ احسان ہے۔ ہاں جی، عورت ہو جائے حاملہ اور حمل اس سٹیج پر پہنچ جائے کہ وہ جو نطفہ ہے وہ علقہ بن جائے، پھر مضغہ بن جائے، اور مضغہ سے وہ بن جائے مخلقہ، یعنی اس کی شکل بن جائے۔ ہاں جی، تو ان صورتوں میں اگر بلیڈنگ شروع ہو جائے عورت نے نماز نہیں چھوڑنی، ٹھیک ہے؟ امام صاحب یہ مسئلہ نکال رہے ہیں، یہ مخلقہ اور غیر مخلقہ لا کے اس صورت میں، یعنی ان صورتوں میں نطفہ، علقہ، مضغہ، مخلقہ، غیر مخلقہ، ان صورتوں میں اگر خون شروع ہو جائے، بلیڈنگ شروع ہو جائے تو عورت نے نماز نہیں چھوڑنی، نماز پڑھنی ہے۔ کیوں؟ جو باب کے ساتھ تعلق ہے، غور کریں، اس لیے نہیں چھوڑنی، اب وہ حیضہ نہیں رہی، وہ حاملہ ہے،
اب وہ حیضہ نہیں رہی، وہ تخلیق کے مرحلہ میں داخل ہو چکی ہے، تخلیق کے مرحلہ میں۔ اب وہ حیضہ نہیں ہے، وہ حیضہ کے حکم میں نہیں، اس لیے نماز پڑھنی ہے، نماز نہیں چھوڑنی۔ اس لیے امام صاحب لا رہے ہیں مخلقہ وغیر مخلقہ، یعنی دیکھیں کتنا گہرا مسئلہ امام صاحب نکالا، ہاں جی، کتنا گہرا استدلال ہے امام صاحب کا۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنائے، اور اس کتاب کو اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ امام صاحب کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ کتنا پیچیدہ مسئلہ ہمارے لیے نکالا امام صاحب نے۔ مخلقہ آپ سمجھ آ گئی ہے نا؟ مخلقہ ساری زندگی سے بھولنا نہیں، آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، مخلقہ وغیر مخلقہ۔ سمجھ آ گئی ہے کہ دوبارہ بتاؤں؟ آ گئی ہے نا عبداللہ صاحب؟ آ گئی آپ کو؟ ایک بار چلے، ہاں جی ایک بار دس دے چلے، بعد اس سن لیا جی، ریکارڈ ہو رہا ہے جی، چلیں۔ حدثنا مسدد قال حدثنا حماد۔ ایک باری میں پھر دس دینا کہ عورت نو جدوں حمل ہو جائے نا، ہاں جی، سوکھی سوکھی گل، عورت نو جدوں حمل ہو جائے، حمل تو بعد اگر بلیڈنگ ہوئے تو پھر نماز نہیں چھڑنی، اس واسطے کہ انہوں حیضہ نہیں رہی، انہوں حاملہ ہے۔ انہوں سمجھ آ گئی؟ چلو چلو۔ حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عبید